السلام علیکم دوستو رمضان کا مہینہ تھا اور ابھی پہلی تراویح پڑھائی جا رہی تھی۔ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں نمازیوں نے دیکھا کہ ایک بچہ آخری صفوں میں سے بھاگتا ہوا پہلی صفوں میں آ گیا۔ بچے نے مسجد میں نمازیوں کے آگے سے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ نمازی سجدے میں جاتے تو یہ بچہ نمازیوں کے سجدے اور رکوع سے بچتا بچاتا آگے کو کبھی ایک کونے کی طرف بھاگتا تو کبھی دوسرے کونے کی طرف۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ بچہ ایک نمازی سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ گرتے ہی بچے نے رونا شروع کر دیا، لیکن نمازی اس بات سے بے نیاز اپنی نمازوں میں مگن تھے کہ پیچھے سے بچے کا باپ آیا اور اس بچے کو اٹھا کر پیچھے لے گیا اور اسے چپ کروایا۔ اب جب نمازیوں نے سلام پھیرا تو ایک حیرت انگیز بات دیکھنے میں آئی کہ کسی نمازی نے بچے کے باپ کو لعن طعن کی، نہ بچے کو برا بھلا کہا، نہ یہ کہا کہ بچے نے ہماری نمازوں میں خلل ڈالا ہے، نہ یہ کہا کہ ہماری خشوع و خضوع ختم کر دی ہے۔ ان نمازیوں کے لیے یہ ایک معمولی سی بات تھی۔ یہ ترکی کی ایک مسجد تھی اور ترکی کی مساجد میں چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر جانے میں کوئی پابندی نہیں۔ ترکی کی مساجد کو دیکھیں گے تو آپ کو 3 چیزیں مسجد کے باہر لکھی ہوئی ملیں گی۔ یہ تحریریں ترکوں نے مسجد میں آنے والی نمازیوں کے لیے لکھی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی تحریر ہے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسری تحریر یہ لکھی ہے کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے اگر بچوں کے دوڑنے کی آوازیں اور بچوں کے ہنسنے کی آوازیں نہ آئیں تو آپ کو اپنی آنے والی نسل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ تیسری اور سب سے حیران کن بات ترکوں نے مسجد کے باہر یہ لکھی ہے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے برائے مہربانی اپنی تراویح اپنے گھر میں ہی پڑھیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ترکی میں آنے والی نسلیں اسلام سے محبت کرنے والی ہیں۔ یہ لوگ اسلام کو اپنی زندگیوں میں عملاً نافذ کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ اگر ہم اپنے ملک میں اپنی ہی مساجد میں دیکھیں تو ہمیں ایک ایسی بزرگ ہستی ضرور ملتی ہے جو مسجد میں صرف آتے ہی شاید بچوں کو ڈانٹنے کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد نماز پڑھنا کم اور بچوں کی شامت لانا زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، ترکوں کی ایک بہت پرانی عادت اور روایت ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے دل پر ہاتھ رکھنے میں اصل حکمت اور نظریہ کیا ہوتا ہے۔ جب کسی بھی ایمان والے شخص کے سامنے، کسی عاشق کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو اس کا دل دھڑک اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر مچلنے لگتا ہے، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق مزید ابھرتا ہے، دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے قرار ہو جاتا ہے۔ ترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر اپنے دل پر ہاتھ بھی اس لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دل کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے دل صبر کر، ایک وقت ضرور آئے گا جس دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، ان سے ملاقات کرے گا، لیکن یاد رکھ ابھی تیری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اس لیے صبر کر کیونکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وقت نہیں آیا۔ ترکوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بروز حشر حوض کوثر پہ ہوگی، اس لیے ابھی صبر رکھو، ابھی تم نبی کے عشق میں مستغرق رہو، ایک دن تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا۔ ترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی دل پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ دوستو، لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین جانیے کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ آپ بھی ذرا تفصیل سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کیجیے۔ ترکوں کے دور حکومت میں جب سلطان نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے
کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشوں کا سامان پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ وہاں سے پتھروں کو تراش کر اور لکڑیوں کو تیار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لایا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنت اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ دوستو، یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ سلطان عبد المجید نے 1293 میٹر مسجد نبوی میں توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا رقبہ 10,328 مربع میٹر تک جا پہنچا۔ دوستو، ترکوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ خلافت عثمانیہ کا دور ترکی کی اسلامی حکومت کے عروج کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کو نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان قبول کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام کا مرکز مانتے تھے۔ اس وقت کے حکمران خلیفہ عبد الحمید ثانی کا شمار ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہوتا تھا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ترکی سے لے کر مدینہ تک ایک ٹرین سفر کا آغاز کیا، جس کے لیے ترکی سے لے کر مدینہ تک پٹری بچھائی گئی تاکہ ترکی کی عوام سفر عشق بغیر کسی دشواری کے کر سکے۔ ایک طویل جدوجہد اور محنتوں کے بعد جب ریلوے کی پٹریوں کا کام مکمل ہوا اور مدینہ میں ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے اسٹیشن بن گیا تو اس کے افتتاح کے لیے عبد الحمید ثانی کو دعوت دی گئی، جنہوں نے اس سارے مرحلے کے اخراجات ادا کیے تھے اور خصوصی دلچسپی سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں خصوصی نگرانی کی تھی۔ جس وقت عبد الحمید ثانی اسٹیشن پہنچے اور پہلی ٹرین کی روانگی کے لیے فیتہ کاٹا تو انجن کو سٹارٹ کیا گیا۔ 100 سال قبل کوئلے سے چلنے والے اس انجن نے سٹارٹ ہونے سے قبل شور مچایا جیسا کہ کوئلے سے چلنے والے انجن مچاتے ہیں، مگر عبد الحمید ثانی جو کہ عاشق رسول تھے، انہوں نے جب یہ شور سنا تو فوراً ہی نیچے سے کچرا اٹھا کر انجن کو مارنے لگے اور اس کو فوراً بند کروا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس طرح شور مچانے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس انجن کو بند کروا دیا گیا اور عبد الحمید ثانی نے اس وقت یہ حکم دیا کہ نبی کے شہر میں ایسے شور کرتے ہوئے انجن نہیں چلیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر دوسرے انجن منگوانے کا حکم دیا، مگر وہ بد نصیب شور کرنے والا انجن آج بھی شور کرنے کے جرم کی سزا ترکی ریلوے اسٹیشن مدینے پر کھڑا ہوا بھگت رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو تو آپ ترکوں کو وہاں پر عمرہ یا حج پر آتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ تک حجاز مقدس پر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے اور مدینہ اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے۔ اس جگہ سے ان کا اتنا زیادہ انس اور لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عرب وہاں نقشے میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ معاہدے کے مطابق ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی تھی۔ وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اور اس نقشے کو دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں پہ تھا۔ پچھلے 100 سالوں سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دیں، جو میزبانی کا شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس دے دیں۔ یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے۔
ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی اور ہمیں اس کا شدید افسوس اور دکھ ہے۔ دونوں ہی پاکستان کے برادر ملک ہیں۔ ترکوں کی اپنی ایک خواہش ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب لوگ اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔